وہ آپ کی باتیں ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرے ہے۔ رسالت، علماء اہل سنت تھوڑا سا جلدی سے راستہ دے دیں تاکہ علامہ مولانا قاری غلام یسیم طاہری صاحب دعوت فیوزم تشریف لائے، اور تھوڑا سا راستہ دے دیں۔ بندہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ حسن صرف اسلام کے پاس ہے کہ بندہ جہاں بھی روئے زمین پر سجدہ کرے گا اللہ اس کے سجدے کو قبول فرما لے گا۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ آپ کا یہاں پہ ہر عمل، آپ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، وہ اصال و ثواب کا ذریعہ بنتا چلا جائے گا۔ آپ کو اگر نیکیوں کی ضرورت نہ ہوئی لیکن آپ یہاں کسی کو بخشوانے بیٹھے ہیں، آپ جو کام بھی کریں گے اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اس نے کہا نہیں جی بس بندے کے نام اعمال بند ہو گیا، اب باتیں ختم ہو گئی، اب بندہ بخشا نہیں جا سکتا۔ ہم نے کہا ہم ایصال و ثواب کی محفل سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس چیز کی؟ ایصال و ثواب کی محفل سجاتے ہیں، یعنی ہم مرحومین کو ثواب بھیجنے کے لیے محفل سجاتے ہیں۔ اچھا محفل میں نا یہ بریانی ثواب نہیں ہوتی، بریانی ثواب نہیں ہوتی۔ کہا جی پھر پکاتے کیوں؟ ہم نے کہا پکاتے اس لیے تیرے گھر پہ مہمان ہے، تو خالی نہیں جانے دیتا، یہ حضور کے نوکر غلام بن کے آئے، یہ کیسے خالی جا سکتے؟ کہا نہیں پھر ایصال و ثواب کیا ہے؟ میں نے کہا مولانا قرآن پڑھنا ثواب ہے، یا ہوئی قرآن کی تلاوت؟ میں نے کہا اگر اس پر ثواب نہیں ملتا تو مدرسے کو تالے لگا دے، مدرسوں کو تالا لگا دے۔ اگر ثواب ملتا ہے تو تیرے مدرسے میں بھی ملتا ہے، تو خانزادہ کالونی کی گلی نمبر 7 میں بھی قرآن پڑھنے سے ثواب ویسا ہی ملتا ہے۔ آپ صبح تک جا کے دیکھ لیجئے گا، میزبان محفل کا کوئی بندہ ایک بریانی کا تھال بھر کے قبر پہ رکھ کے نہیں آئے گا، کیونکہ یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد ہے قرآن پڑھنا اور بخشوانا، قرآن پڑھنا اور بخشوانا۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے رب آپ کو بھی ثواب دے گا، جو سنیں گے ثواب انہیں بھی دے گا، جس کے لیے پڑھا جائے گا رب اسے بھی ثواب دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزرے، قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، پلٹ کیا، رحمتیں برس رہی ہیں۔ کہا مولا یہ کیا ماجرا؟ کہا اس کے بچے نے میرا نام لیا ہے۔ وہ عیسیٰ کا امتی بخشا جاتا ہے، حضور جانے جانا، پھر حضور کا امتی ہو تو کیسے نہیں بخشا جائے گا؟ موسیٰ کی امتی نے کچرے کے ڈھیر سے نام محمد کو چوما تھا، رب نے اٹھوا دیا، غسل کفن دفن سارا کچھ ہو گیا، عزت احترام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ وہ موسیٰ کا امتی تیرے میرے نبی کے نام کا احترام کرے تو بخشا جاتا ہے، تو حضور کا احترام کرے گا تو نہیں بخشا جائے گا۔ اور آگے چلو، حضور جانے جانا رحمت کائنات کے غلاموں، اس محفل میں دوسرا کام کیا ہوا؟ اس محفل میں دوسرا کام کیا ہوا؟ نعت پڑھنا جی نعت اونچا بولو، نعت پڑھنا میں بس 5 منٹ میں جان چھوڑ رہا ہوں آپ کی۔ نعت پڑھنا دوسرا کام ہوا نعت پڑھنا کا۔ نعت تو تم نے لکھی ہے نا، نعت تو تم نے لکھی ہے۔ میں نے کہا ہم نے کہاں سے لکھی ہے؟ ہمیں تو رب نے دی ہے نعت بھی۔ سبحان اللہ۔ کہا نعت بھی رب نے دی ہے، کہتے تو احمد رضا کا کلام ہے اور کہتے ہو نعت رب نے دی ہے۔ میں نے کہا احمد رضا نے بھی تو قرآن پڑھ کے لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد رضا نے بھی قرآن پڑھ کے لکھی ہے۔ کہا نہیں تمہارے ممبر سے تو آواز آ رہی تھی، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہا اس سے مردہ بخشا جائے گا؟ میں نے کہا بخشا جائے گا۔ کہا یار ایسے کیسے بخشا جائے گا؟ میں نے کہا اس سے ایسے بخشا جائے گا کہ احمد رضا نے جب کہا